ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اہم خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکا گیا ہے۔ دیکھا جا سکے گا کہ آیا معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے پروجیکٹ فریڈم جو شروع کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اس کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ آیا معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایران اور امریکہ نے باہمی طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگرچہ ناکہ بندی پوری طرح برقرار رہے گی، لیکن پروجیکٹ فریڈم آبنائے ہرمز سے جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے جو تھا اس کو عارضی طور پر روک دیا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم جو امریکہ کی جانب سے شروع کیا گیا تھا اس کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے، کہ آبنائے ہرمز میں جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور غیر جانبدار ممالک ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے سینکڑوں جہاز یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، تو ان جہازوں کو نکالنے کے لیے یہاں پر پروجیکٹ فریڈم شروع کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے، جس کے اوپر بڑا زبردست رد عمل آیا تھا ایران کی جانب سے بھی، اور ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی بھی کوشش کی گئی یہاں پر آبنائے ہرمز میں جانے کی امریکہ کی جانب سے، تو اس کا بھرپور اور سخت ری ایکشن سامنے آئے گا، سخت جواب دیا جائے گا۔ اور اب باقاعدہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کو روکا جا رہا ہے، اور روکا کیوں جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ فریڈم کو ہم عارضی طور پر روک رہے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران اور امریکہ نے باہمی طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ناکہ بندی پوری طرح برقرار رہے گی، یعنی بلاکٹ پوری طریقے سے آبنائے ہرمز کی برقرار رہے گی، لیکن جو ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا تھا، جو آبنائے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق تھا، اس کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدہ ہوتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور اس معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے، یہ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ نقل و حرکت کو روک دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکا گیا ہے، عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن بلاکٹ برقرار رہے گی۔ جو امریکہ کی جانب سے بلاکٹ ہے آبنائے ہرمز کی، اس کے فیصلے پر کوئی بھی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ البتہ جو پروجیکٹ فریڈم شروع کیا گیا تھا، جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف میں، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ممالک غیر جانبدار ہیں، جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ان کا اس جنگ سے لینا دینا نہیں ہے، تو ان کے جہازوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روکا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے کہ دیکھا جا سکے آیا کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ البتہ جو بلاکٹ کی صورتحال ہے آبنائے ہرمز جو ایران کے پاس ہے، اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا جب امریکہ کی جانب سے جارحیت کی گئی، 28 فروری کو جو جارحیت کی گئی ہے، اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل ایران کے اوپر حملے کیے گئے، ایران کی جانب سے بھی جوابی حملے کیے گئے، امریکی جو مفادات ہیں مشرق وسطیٰ میں وہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جنگ کا جو اگلا مرحلہ آیا اس میں ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز ایک چھوٹی سی ایسی گزرگاہ جس کو بند کرنے سے، جہاں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں باقاعدہ
اب بحران جنم لے رہا ہے۔ تیل کا بحران کہا جائے، معیشت کا بحران کہا جائے، ہر لحاظ سے اب غذائی بحران کہا جائے وہ جنم لے رہا ہے، چونکہ یہ گزرگاہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا کی 40% تجارت اسی گزرگاہ سے ہوتی ہے، آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں حالات خراب ہوئے اور تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اوپر ہی جا رہی ہیں۔ تو بظاہر امریکی صدر کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز میں جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں، ان ممالک کے جہاز جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکالیں گے، اور ایک باقاعدہ آپریشن شروع کیا جائے گا جس کو آپریشن فریڈم کا نام دیا گیا، پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا، یعنی کہ اس کو آغاز کرنا تھا امریکی صدر کی جانب سے، لیکن اس کے اوپر ایران کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا۔ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی امریکہ کی جانب سے تو پھر اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، سخت جواب دیا جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو جس کے بعد اب یہ چیز سامنے آئی کہ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ پروجیکٹ فریڈم کو ہم نے عارضی طور پر روک دیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ نے باہمی طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگرچہ ناکہ بندی پوری طرح برقرار رہے گی، یعنی بلاکٹ جو کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کا، وہاں پر اس کو جاری رکھا جائے گا۔ ایران کی تجارت بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، دنیا کی تجارت تو متاثر ہو ہی رہی ہے، لیکن ایران کی جو معیشت ہے وہ اس بلاکٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاصی دباؤ میں آئی ہے، اور ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے امریکی صدر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلاکٹ کی جائے، اور بلاکٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل ایران کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن ایران بھی ڈٹا ہوا ہے، ایران بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کسی طور پر بھی آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گو کہ جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا پاکستان کی ثالثی میں، تو ایز اے گڈ جیسچر امریکہ کی جانب سے جب کہا گیا تھا، بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے، تو ایک گڈ جیسچر کے طور پر ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کھولا تھا، ایک دن کے لیے کھولا تھا، لیکن اس کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا گیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ آبنائے ہرمز کو جب بند کیا گیا ایران کی جانب سے، تو اس کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے اطراف بلاکٹ کی گئی، اس کا محاصرہ کیا گیا، ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور جیسے ہی ناکہ بندی ہوئی ہے آبنائے ہرمز کی تو اس کے بعد سے ایران کی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے، ایران کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں، چونکہ پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے جب جنگ کا پہلا فیز تھا، اس جنگ کے پہلے فیز میں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے ایران کو نشانہ بنایا گیا، حملے کیے گئے، آیت اللہ سید علی خامنائی کو شہید کیا گیا، اور پھر حملے مسلسل ہوتے رہے، ایرانی تنصیبات پر بھی حملے ہوتے رہے، اور مسلسل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، جاریت کا نشانہ بنایا گیا، میناب میں اسکول کی بچیوں کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر ان کی شہادت ہوئی، اور تقریباً یہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سینکڑوں ایرانی اس جنگ کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی مسلسل جواب دیا جاتا رہا، اسرائیل پر حملے کیے جاتے رہے، اور مشرق وسطیٰ میں جو تنصیبات ہیں، امریکن بیسز ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ بلاکٹ تو جاری رہے گی، البتہ پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، واشنگٹن میں سینئر صحافی اصفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ بڑا ہی اہم فیصلہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، جو پروجیکٹ فریڈم ہے، عارضی طور پر اس کو روکا گیا ہے،